السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ خوش ہیں دوستو؟ کل عمران خان نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا اور خطاب کرتے ہوئے بڑے گولڈن اور سنہری الفاظ استعمال کیے کہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ والد کی طرح ہوتا ہے اور جو عوام ہوتے ہیں وہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ تو یہ الفاظ سن کے نا آپ یقین کرو ایک دفعہ تو بڑا ہی زبردست لگا کہ یار یہ عمران خان ہے یا کوئی اور، یہ طیب اردوان بول رہا ہے، یہ کون بول رہا ہے؟ ان الفاظ کو گزرے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پٹرول بم عوام کے اوپر گرا دیا، سب سے بڑا بم، یعنی کہ 25 روپے 58 پیسے پٹرول مہنگا کر دیا۔ اتنا کبھی بھی مہنگا نہیں ہوا۔ آج ایک ٹویٹ عمران خان کی دکھا رہے ہیں کہ جب نواز شریف نے 3 روپے 81 پیسے پٹرول کو مہنگا کیا تو عمران خان نے کہا کہ یہ شرمناک اقدام ہے، غریب عوام پہ ظلم ہے، اور اس کو شیم فل ایکٹ، شرمناک اقدام کا لفظ استعمال کیا۔ تو اب اس کو ہم کیا کہیں دوستو؟ اس کے بعد کل کا میڈیا پہ بہت آ رہا ہے، شور آ رہا ہے، کیونکہ یہ بات ہی ایسی ہو گئی ہے۔ اب میڈیا نے قومی اسمبلی کے ارکان سے رابطہ کیا اور کیبنٹ کے لوگوں سے رابطہ کیا، علی محمد وغیرہ سے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ یہ پٹرول مہنگا ہوا ہے اور ہونا نہیں چاہیے، یہ علی محمد نے کہا ہے، ان کا جو منسٹر ہے۔ یہ نہیں کہ وزیروں کو بھی، کیبنٹ کو بھی پتہ نہیں چلا۔ ایک بات، اب جو اوگرا ہے جس کی ہمیشہ سفارش ہوتی ہے تو پٹرول بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے، اور یہ لازمی چیز ہے۔ اوگرا کے جو صدر ہیں ان کو یہ ایک ٹی وی چینل والوں نے بلایا، غوری صاحب، انہوں نے کہا جی کہ سوری، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ پٹرول کیوں بڑھایا گیا، ہم سے مشاورت نہیں کی گئی۔ نہ کابینہ کو پتہ ہے، نہ اوگرا کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو صرف اور صرف وزیر اعظم نے اپنے ثوابدیدی اختیار استعمال کر کے پٹرول کو مہنگا کیا۔ وزیر اعظم نے، والد صاحب بتائیں، والد صاحب نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، والد صاحب نے کسی کمپنی سے رابطہ نہیں کیا، صرف والد صاحب کو رزاق داؤد وغیرہ جو یہ ان کی کمپنیوں کے مالکان ہیں، پٹرول کے مالکان ہیں، انہوں نے کہا کہ جی بڑھاؤ، یہ اتنے کھرب ہم آپ کو دیں گے، بڑھاؤ، پاکستان کو نہیں آپ کو دیں گے، پاکستان کو دیں تو یہ میٹر کابینہ میں جائے، وزیروں کے پاس جائے، مشیروں کے پاس جائے، اور پھر 5 دن پہلے، یہ بھی ہسٹری ہے کہ 5 دن پہلے یکم کے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا گیا اور پٹرول مہنگا، اور کل کا وہ کہہ رہے ہیں جی پٹرول ہر جگہ دستیاب ہے، مل رہا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے والد صاحب نے جی ہمارا بہت خیال کیا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پٹرول پچھلی دفعہ 7 روپے سستا ہوا تھا نا، اور پٹرول پمپوں پہ ملنا بند ہو گیا تھا، تو پٹرول پمپ پہ پٹرول نہیں مل رہا تھا۔ 11 دن کے بعد وزیر اعظم کو پتہ لگا کہ پٹرول نہیں مل رہا، تو انہوں نے نوٹس لیا تھا 11 دن کے بعد۔ اب ہو سکتا ہے یہ بھی 11 دن کے بعد عمران کو پتہ چلے کہ یار 25 روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے، تو عوام ابھی امید سے رہیں۔ ہو سکتا ہے 11 دن کے بعد عمران کو پتہ چلے کہ پٹرول مہنگا ہو گیا ہے۔ اور آپ لوگ، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف وزیر اعظم نے ہی اعلان کیا ہے، تو دوستو ایسے ماضی میں کئی دفعہ ہوا ہے، عمران خان نے بل پاس کیے ہیں، وہ سبسڈی کے بل، چینی کے سارے، تو بعد میں عمران نے کہا جی کہ مجھ سے دستخط کروا لیے ہیں اور آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں، بعد میں ان کو ہوش آیا ہے۔ تو ابھی بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار پتہ کرو کہ عمران خان جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، اور اس کو کوئی بتائے کہ پٹرول 25 روپے لیٹر آپ نے مہنگا کر دیا ہے۔
اس کو جھنجھوڑ کے بتانا پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب اٹھو، آپ نے پیٹرول مہنگا کر دیا ہے۔ وہ کہے گا اچھا میں نے مہنگا کر دیا ہے؟ تو ابھی عوام امید سے رہیں، کیونکہ جب پیٹرول نہ ملنے کی اطلاع 11 دن کے بعد عمران کو ہوئی، تو اب پیٹرول مہنگا ہونے کی اطلاع بھی کم از کم 11 دن تو عوام انتظار کریں نا۔ پھر والد صاحب کو وہ جگائیں گے اور والد کو سارے منسٹر بتائیں گے، اور اس کے اوپر ایک منسٹر کا شبلی فراز کا آ رہا ہے بیان کہ پیٹرول کی قیمت بڑھانا ہماری مجبوری تھی، اور اس طرح کے ریلیف ہم عوام کو دیتے رہیں گے۔ قسم سے یہ بیان آیا ہے، پیٹرول کو بڑھانا ہماری مجبوری تھی، اس طرح کے ریلیف ہم عوام کو دیتے رہیں گے۔ یہ شبلی فراز کا آ رہا ہے، ابھی آپ بے شک کسی بھی خبر نامے میں چیک کر لینا، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو ٹرانسپورٹروں نے کہا ہے کہ جی ہم ہڑتال کریں گے، کہا ہے انہوں نے کہ فوراً واپس لو۔ اپوزیشن لیڈروں نے بھی کہا ہے، شہباز شریف نے بھی کہا ہے، بلاول نے بھی کہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے، سب نے۔ تو دوستو، ہم یہ قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور احتجاجاً یہ آج کالی شرٹ پہن کے آئے ہیں کہ یہ جی ہم اس پر احتجاج کر رہے ہیں، اور ہمارا احتجاج یہی ہو سکتا ہے کہ ہم احتجاج شو کریں۔ تو میں تو دوستوں کو کہہ رہا ہوں کہ کل اتوار ہے، کل یوم بد دعا منائیں، یوم بد دعا اس حکومت کے لیے، کیونکہ اس حکومت نے عوام کے لیے آج تک کچھ نہیں کیا، اور کل کیا کرے گی بتائیں۔ جن لوگوں کو ابھی بھی شک ہے نا کہ عمران خان یار ہو سکتا ہے، اب یہ پہلا سال مشکل تھا، دوسرا مشکل تھا، تیسرے میں کر دے گا یا چوتھے میں کر دے گا، یار اب جاگ جاؤ، اب خواب نہ دیکھو۔ یہ دینے والا ہے ہی نہیں، عمران دینے والا ہے ہی نہیں۔ جس بندے نے عیدی سے بھی 5 کروڑ روپے لے لی ہے، آپ اس سے کیا توقع کر رہے ہیں؟ اب اس کی اتنی پراپرٹی ہیں عمران خان کی، اگر یہ صدقے دل سے صدقہ خیرات کرے تو عیدی والے کے پاس تو اپنا ایک گھر ہی نہیں ہے، اپنا ایک سائیکل بھی نہیں ہے۔ سائیکل سے یاد آیا کہ عمران خان کو ایک سائیکل والا وزیر اعظم پسند آیا تھا، ہالینڈ کا، آپ کو پتہ ہے نا۔ اب یہ چاہتا ہے کہ ساری قوم سائیکل ہی چلائے۔ پیٹرول جو ہے نا مہنگا اس لیے بھی ہوا ہے کہ ساری قوم سائیکل چلائے۔ اور یہ جو عمران خان نے بیان دیا ہے نا کہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ قوم کا والد ہوتا ہے اور قوم اس کی اولاد ہوتی ہے، یہ اس نے غلطی سے کسی اور وزیر اعظم کے لیے کہا ہے، اپنے لیے نہیں کہا۔ شاید یہ اس نے کینیڈا کے جو ٹروڈو وزیر اعظم ہے اس کے لیے کہا ہوگا، یا جو ہالینڈ کا ہے جو سائیکل چلاتا ہے اس کے لیے کہا ہوگا، اپنے لیے نہیں کہا ہوگا دوستوں۔ تو اب ہم کس چیز کا رونا روئیں کہ یہ عوام کو ریلیف ملے؟ عوام کو ریلیف نہیں ملے گا، نہ یہ دینے والا ہے نہ یہ دے سکتا ہے۔ اب تو بالکل ہی نہیں دے گا، کیونکہ شہباز شریف نے بھی کہہ دیا پیٹرول سستا کرو، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے۔ تو اب تو ضد میں نے تو کہا تھا کہ یہ اس کے کوئی ایسی پالیسی بنائے اپوزیشن سوچ بیٹھ کے کہ عمران کو جو مطالبہ کرنا ہو نا، جو چیز کم کروانی ہو اس کا مطالبہ کرو کہ عمران اس کی قیمت تھوڑی سی بڑھاؤ، وہ کم کرے گا۔ جو کام نہیں کرنا ہو اس کو کہو عمران خان یہ کام کرو، وہ نہیں کرے گا۔ جو نہیں کرنا اس کو کوئی عمران خان یہ کرو، وہ نہیں کرے گا۔ یہ اس طرح کے اس کے ساتھ اپوزیشن والے کو سوچیں اور کوئی پلاننگ کریں کہ بھئی ہم کیا ایسی پلاننگ کریں کہ جو عمران کو کہیں تو وہ ہو جائے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی کہ جو ایک گدھا ہوتا ہے نا، گدھا جس کو ہم پنجابی میں کھوتا کہتے ہیں، اس کو جب بیڑی میں وہ ڈالتے ہیں نا تو سیدھے طریقے سے ڈالتے ہیں تو وہ پیچھے زور لگاتا ہے اور وہ نہیں جاتا۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس کا منہ الٹا کر دیتے ہیں، الٹا، اور اس کو آگے کھینچتے ہیں، وہ پیچھے زور لگاتا ہے تو اس کو ذرا سا دھکا دیتے ہیں تو وہ بیڑی کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ عمران خان کی بھی یہی مثال ہے۔
اپوزیشن یہ طے کرے کہ کون سے کام کروانے ہیں تو اس کو عمران کو کہے کہ یہ نہ کرو، اور جو نہیں کروانے اس کا عمران کو کہے کہ یہ کرو، تو پھر ہو سکتا ہے وہ اس کا دماغ عمران کا چونکہ الٹا چلتا ہے تو ہو سکتا ہے پھر وہ چیزیں مان لے۔ تو بہرحال یہ جو اضافہ ہے یہ ناقابل قبول ہے۔ یہ میں نے کل ریکویسٹ کی تھی، کل میں نے غصے سے ویڈیو بنائی تھی، آج میں آرام سے بنا رہا ہوں۔ تو میں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو یہ ریکویسٹ کی تھی، گلزار صاحب کو، کہ اس کے اوپر سو موٹو لیں، جو لینے والا بنتا ہے اس کے اوپر لیں۔ آپ نے کرونا کے اوپر لیا ہوا ہے، آپ نے یہ دوسری چیزوں پہ لیا ہے، یہ عوام کا ڈائریکٹ مسئلہ ہے، اور یہ صرف اور صرف مافیا نے کیا ہے، نہ اوگرا نے کیا ہے، نہ کابینہ نے کیا ہے۔ عمران خان کو کسی مافیا والوں کا ٹیلی فون آیا ہے اور عمران نے کہا ہے کہ جی ابھی سے پیٹرول مہنگا کر دو، ابھی سے، 4-5 دن کا انتظار بھی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر JIT بننی چاہیے، انکوائری ہو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیٹرول کیوں مہنگا ہوا ہے۔ کوئی دنیا میں ہلچل نہیں مچی کہ آپ نے کوئی بڑی خبر سنی ہو کہ $10 کا پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے یا $5 کا مہنگا ہو گیا ہے۔ کوئی میں نے نہیں سنی، نہ سعودی عرب سے سنی ہے، نہ ایران سے سنی ہے، نہ روس سے سنی ہے، میں نے، آپ نے بھی نہیں سنی ہوئی۔ تو دوستو اتنی چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، 50 روپے والی چینی 100 روپے کے پاس پہنچ گئی ہے، آٹا 40 والا 80 روپے کے پاس پہنچ گیا ہے، ڈالر جو 100 روپے والا تھا 170 کے قریب پہنچ گیا ہے، سونا جو نواز شریف کے دور میں 50 روپے تھا آج 1 لاکھ روپیہ کراس کر رہے ہیں۔ تو آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ ابھی بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ امید سے رہیں کہ جب یہ نشہ اتر جائے گا نا تو ہو سکتا ہے پھر عمران خان کو آئے کہ یار میں نے ہی دستخط کیے تھے، کیونکہ وہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے کہ دستخط کروا لیتے ہیں مجھ سے اور مجھے بتاتے نہیں ہیں۔ تو دعا کرو کہ عمران خان کا نشہ اترے تو پھر شاید وہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کر دے، وہ کہے کہ نہیں یار میں تو 25 پیسے اپنی اولاد کو رعایت کرنے لگا تھا، مجھ سے غلطی سے یہ ہو گیا، اضافہ لکھ دیا میں نے۔ یہ معجزہ بھی ہو سکتا ہے۔